ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دل کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ آج بڑے زور و شور کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 طلاق کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ دیکھیں، قرآن میں ہے یا نہیں یہ تو بعد میں ہم بات کریں گے۔ ہم کہتے ہیں آپ نے پڑھا کتنا ہے قرآن پاک کو، اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے جو صلاحیت ہوتی ہے وہ تھوڑی بہت ہے بھی یا نہیں، کیونکہ جس کے پاس تھوڑی بہت بھی قرآن پاک کو سمجھنے کی صلاحیت ہوگی وہ کبھی شاید یہ بات نہ کہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ماں کو جوتے نہیں مارنا، باپ کو جوتے نہیں مارنا، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، ایسا اگر کوئی کہے تو یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ بالکل غلط ہے اس کی یہ بات۔ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ قرآن پاک نے اس سے بھی، یہ تو انتہائی گھٹیا درجے کی چیز ہوئی، اس سے ہلکے درجے کی چیز سے منع کیا ہے۔ فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اف بھی مت کہنا۔ تو جب اف کرنے سے منع کر دیا تو جوتے مارنا تو بہت دور کی بات، لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن نے جوتے مارنے سے منع کیا ہے۔ بس اصل میں قرآن کو سمجھنے کے لیے نبوت والا علم چاہیے، نبوت والا، چٹائیوں پہ بیٹھ کے جو حاصل کیا جاتا ہے، علماء کرام کی جوتیاں سیدھی کرنے کے بعد جو حاصل کیا جاتا ہے وہ والا علم چاہیے، سمجھ میں آئے گا پھر کیا ہے کیا نہیں۔ اچھا، آدھار کارڈ پہ مسلمان نام رکھنے والے جو لوگ، وہ بھی آج کہہ رہے ہیں قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن سے کلمہ سنا دو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو مسلمان کا بچہ پڑھتا ہے، سناؤ نا قرآن سے، یا پھر ناریل لے کے کہیں اور چلے جاؤ۔ نہیں ہے نا قرآن میں، کہاں ہے قرآن میں؟ اس لیے یہ سب ڈھکوسلے کی باتیں ہیں۔ اچھا، مرنے کے بعد جنازہ پڑھتے ہیں، جنازے کا عمل کرتے ہیں، دکھاؤ نا قرآن میں، یا پھر کہیں اور دھکیل دیا جائے تمہیں، کیونکہ نہیں ہے نا قرآن میں۔ میرے بھائیوں، اسلامی شریعت کا ماخذ قرآن پاک ہے اور احادیث رسول ہے۔ قرآن نے جو کچھ کھول کے بتایا ہے وہ شریعت ہے، اور قرآن میں جو کھلا نہیں رہ گیا، رسول اللہ نے اپنے پیغام سے، اپنے اعمال سے اسے کھولا ہے، وہ شریعت ہے۔ تو قرآن میں 3 طلاق ہے۔ الطلاق مرتان، یہ 2 طلاق کا ذکر آ گیا۔ اس کے آگے ہے فَإِن طَلَّقَهَا، کہ دیکھو تم 2 دے چکے ہو، اگر اب تم نے تیسری طلاق دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدْ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اب تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال نہیں رہے گی۔ تو 3 طلاق کا تو آ گیا نا بیان۔ اب یہ کہنا ایک مجلس میں ہے، 3 مجلس میں ہے، اللہ کے بندے، جب کہہ دیا گیا 3 طلاق تو وہ 3 طلاق ایک ساتھ ہو تو بھی 3 ہو جائے گی، الگ الگ ہو تو بھی 3 ہوگی۔ 3 طلاق کا تم کو مالک بنایا گیا تھا، اب یہ 3 طلاق تم کیسے بھی خرچ کرو، تمہارے جیب میں 10 روپے ہیں، یہ 10 روپے تم 10 دن میں خرچ کرو تو بھی تمہارے پیسے ختم ہو جائیں گے، ایک دن میں خرچ کر دو تو بھی تمہارے پیسے ختم ہو جائیں گے۔ تو ویسے ہی شریعت نے 3 طلاق کا مالک بنایا ہے۔ اب 3 طلاق کا یہ جو تمہاری یہ جو ملکیت ہے، اس کو تم نے کیسے بھی اڑا دیا، ختم کر دیا تو وہ ملکیت ختم ہو گئی۔ ایک ساتھ اڑایا تو بھی ملکیت ختم، الگ الگ اس ملکیت کو ختم کیا تو بھی ملکیت ختم۔ تو 3 طلاق کا ذکر ہے۔ اب یہ کہنا کہ 3 طلاق اگر ایک ساتھ دیں گے تو وہ مؤثر نہیں ہوگی، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، تو قرآن پاک کے بعد جو سب سے بہترین کتاب ہے، دنیا کے سارے مسلمان اس کو بولتے ہیں قرآن پاک کے بعد سب سے بہترین کتاب، سب سے سچی کتاب، یہ جو مسلمان کہلانے والے آج دوسروں کے سر میں سر ڈال کر کے کہتے ہیں کوئی ذکر نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، تو یہ صرف ان کی جہالت ہے یا بے دین سے بیزاری ہے۔ یہ دیکھیں، صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کی 2ری جلد ہے، کتاب الطلاق ہے، صفحہ نمبر 791 ہے۔ 791 پہ ایک حدیث ہے، حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ لعان کیا۔ لعان کیا ہے وہ مجھے یہاں سمجھانا نہیں ہے، بس یہ ہے لعان ایک عمل ہے بیوی کو چھوڑنے کا۔ لعان کا عمل کرنے کے بعد جب لعان سے فارغ ہوئے تو فرمایا حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے، کذبت علیہا یا رسول اللہ ان امسکتها، یا رسول اللہ، لعان کے عمل کرنے کے بعد بھی اگر میں اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھوں تو یہ تو جھوٹا کہلاؤں گا، میں جھوٹا بن جاؤں گا۔
فطلقها ثلاثا قبل ان یأمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے، ان کے فرمانے سے پہلے کھڑے کھڑے انہوں نے وہیں پر 3 طلاقیں دے دی. ایک مجلس میں وہیں کھڑے کھڑے حضرت عویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی. اور ابو داؤد شریف میں یہی روایت ہے، اس میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے فَأَنْفَذَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس 3 طلاق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کر دیا. یعنی درست معنی کہ 3 طلاق بھی مؤثر ہو گئی. تو دیکھیں قرآن کا پیغام یہی ہے کہ 3 طلاق اگر دیں گے مؤثر ہو جائے گی. غلط انداز میں دیے ہیں، اس کی پکڑ آئے گی. وہ شریعت میں کیا پکڑ ہے وہ علماء کرام بیان کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے کہ 3 طلاق کا ذکر تو ہے، صاف صاف ہے، چڑھتے سورج کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ہاں اگر ایک آدمی سچ کو جھوٹ بتانے پہ ایک دم تل جائے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، دھاندلی کا کوئی علاج نہیں ہوا کرتا، اس سے اللہ ہی نمٹا کرتا ہے اور اللہ ہی اس کا صحیح فیصلہ کر پائے گا. ایک انسان کا کام ہے صحیح بات سمجھانا. ہم نے قرآن اور صحیح حدیث سے، صحیح بخاری سے صحیح بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. اللہ رب العزت صحیح سمجھ نصیب فرمائے. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین.